اور غور کریں عزیز بھائی، جب انسان سمجھتا ہے نا نعمت اللہ کی طرف سے ہے، پھر وہ جھک جاتا ہے، وہ ڈرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اوہو یار وہ فلانا بندہ مجھ سے زیادہ سیانا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، مجھے اگر اللہ نے دیے ہیں تو اس کا فضل ہے، مجھے نا کہانیاں نہیں سنانی چاہیے۔ میرے رسول پاک نا اعلیٰ اخلاق کی بات کرتے، اونچی بات کرتے۔ ایک شخص آ گیا حضور سے ملنے، بخاری میں حدیث کی اصل موجود ہے۔ عرب کے لوگ چونکہ اپنے غلاموں پر روب بڑا ڈال کے رکھتے تھے، پریشرائز کر کے رکھتے تھے، یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ آواز نہ نکالے۔ مثلا غلام نے اگر جانور چھاؤں میں نہیں باندھا، دھوپ میں ہے تو مار پڑ جاتی تھی، کیوں نہیں باندھا؟ اور اگر اس نے کبھی باندھ دیا نا تو پھر بھی مارتے تھے، کہتے تھے تو اتنا سیانا ہو گیا، تو نے پوچھا ہی نہیں، مرضی کر دی تو نے۔ ایک مزاج ہوتا ہے پریشرائز کرنا، پریشان کرنا۔ اور آج بھی میں نے یہ انداز دیکھا ہے، پر غریبوں کے لیے، غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی وہ چلو وزیر تو ایک طرف رہ گئے، پیروں کا بڑا برا حال ہے، الا ماشاء اللہ، وہ بھی مرید تگڑا ہو تو رنگ اور ہے، بندہ ماڑا ہو تو انداز اور ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ اقبال کہتے ہیں خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے، درویشی بھی عیاری ہے شہنشاہی بھی عیاری، سارے عیار مکار ہو گئے۔ میرے عزیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص آیا اور اس نے آ کر کے نا حضور سے سلام لیا، تو اس نے صحابہ کو بھی نبی پاک کا ادب کرتے دیکھا، پر وہ سمجھ نہیں نہ سکا کہ یہ ادب ہے، اس پر مجبور نہیں کیا نبی پاک نے، کسی پر کوئی ایسی پابندی نہیں، اس نے ادب کرتے دیکھا۔ تو چونکہ اس نے بادشاہ دیکھے تھے، وہ ڈرنے لگ گیا اور کانپنے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ کیونکہ وہ دور سے آیا تھا، ملک شام سے۔ تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نا مدینے کی ریاست کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائیں، آپ ناراض ہو جائیں۔ ماڑا بندہ بیچارہ مفت کے روب میں آ جاتا ہے کئی دفعہ، اور حضور کو تو اللہ نے روب دیا ہے، سرکار کا تو اصلی روب ہے، یہاں تو بعض غریب مفت کے روب میں بھی آ جاتے، ڈر رہا ہے۔ اب حضور اسے تھبکی بھی دے دیتے، بات سمجھا بھی دیتے تو بات ٹھیک تھی، لیکن وہ بات تو دور چلی گئی۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سن بھائی، تو کسی ریاست کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی، تو غریب ماں کا بیٹا ہوں، غریب ماں کا۔ حضور نے بتلایا کہ کسی اخلاق یہ ہے کہ کسی شخص کو آپ کسی پریشر میں نہ ڈالیں، اسے پریشان نہ کریں، آپ کا وجود، آپ کی طبیعت کسی کے لیے بوجھ کا باعث نہ بنے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ارادہ کیا ہوا ہے، اس کے لیے مجھے نیند بھی کم کرنی پڑتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب کسی کو بلایا جاتا تھا نا، خطیب صاحب کو، پیر صاحب کو، تو بڑے بڑے فون کرنے پڑتے تھے، کتے پہنچے ہو، کتے آ گئے ہو، باہر جانا پڑتا سی، بندے پریشان ہو جاتے تھے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے کہا ہے نا 2 بجے، تو وہاں 2 بجے سے 5 منٹ پہلے جانا ہے۔ سانو ٹینشن جنی مرضی ہوئے، سامنے والے نے دلانا ہوئے، ایسی بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہوتا کیا ہے، نہیں آپ کا تو خیر کوئی ایسا لیٹ نہیں ہوا، اللہ آپ کو جزا دے، اور میرے خوشی ہے آپ نماز پڑھ رہے تھے، یہ خوشی ہے، اور بڑی خوشی یہ ہے کہ آپ نے جلدی سے نماز پڑھ لی، ورنہ اللہ خیر کرے۔ ویسے میں کو تھوڑے جو بھی ویکھے نا جنہیں نہیں پڑھی، چلو کہڑا تساں کسی نہ گل کرنی ہے، ایک بات یاد رکھنا، کوئی نہیں اجر ملے گا محفل میں آنے کا، بالکل نہیں۔ ایسے اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں نہ دیا کرو، فرض پہلے ہے اور نفل، یہ کوئی کہانی نہیں کہ آپ محفل بڑی تگڑی کرائیں اور فلانا کم۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا جی 22ویں محفل ہے یا 21ویں ہے، آپ کو بلانا ہے، پہلے فلاں بزرگ آئے، فلاں عالم آئے، تو میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، دعا کریں۔ تو میں نے کہا آج کے بعد نہ کسی کو بتانا کہ اتنے علماء کو میں نے دعوت دی ہے، وہ کہیں گے اتنے مولوی مل کے بھی اسے نمازی نہیں بنا سکے۔
تو اس لیے یہ اصل پہ آئیں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھی نہ جائے اور باقی سارے کام کیے جائے. نماز اصل ہے، نماز روح ہے. اور حضور ناز سے بھی بڑے راضی ہوتے ہیں، پر میرے نبی نے فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جب تو نماز پڑھتا ہے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے. یہ تو کر نہیں رہا اور باقی تو ادھر ادھر بھاگتا پھرے، تو یہ اضافی بات. تو میرے عزیز، ایک تو حضور نے ہمیں یہ اخلاق دیا ہے کسی کو تکلیف نہ دیں. کوشش کریں. ایک دفعہ نا ایک صحابی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا میرے گھر کھانے کے لیے آئیں. اس نے دیکھا کہ حضور پر بظاہر کچھ آثار ہیں بھوک کے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا. چہرہ دیکھا اس نے تو بندے گنے حضور کے پاس کتنے بیٹھے ہیں، تو 4 لوگ بیٹھے تھے. اس نے فٹافٹ گھر جا کے کہا 5 لوگوں کا کھانا پکا دیں. 5 لوگوں کا کھانا پک گیا. اب وہ حضور کو دعوت دینے آئے. آپ کو پتہ ہے آج کل لڑکے والوں نے جہیز مانگنا چھوڑ دیا ہے، پتہ جی کہ نہیں؟ میں تم خبر دے رہے ہیں، یاد رکھیا جی. وہ کہندے نے اسی جہیز نہیں لینا، بس تسی 600 منڈے جی بچے بندے دی روٹی پکا چھڑنی. 600 دی تے روٹی میں نہیں اسی دیاں گے. وہ ویکھو جی وہ منڈے نے روز آنا ہے تے منڈے دے یاراں نے تے گھروں نہیں روٹی لبدی، کبھی نہیں کھائی. آپ کبھی دیکھیں بیٹی کے باپ کو، وہ کھانے والی لائنوں پہ یوں پھر رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ پاگل ہو گیا. دعائیں کراتا ہے، پیر صاحب دعا کرنا اور میری عزت رہ جائے، کتے روٹی نہ تھوڑ جائے. ساری زندگی کے تانے بیٹی کے لیے. کیوں تکلیف دیتے ہو کسی کو؟ گھر روٹی نہیں ملتی، دعائیں کراتے پھرتے ہیں. دعائیں والد دیوانوں کی طرح بیچارہ وہ کناتوں کے اندر پھرتا ہے کہ یا اللہ روٹی پوری ہو جائے. غریب آدمی ہوں، بیٹی نے گھر جانا ہے، پھر ایک دیگ ساتھ بھی بھیجنی پڑتی ہے. ساتھ بھیجو گے تو عزت رہے گی. وہ گھر کھانا نہیں کھاتے ہم. کیوں تکلیف دیتے ہو کسی بیٹی والے؟ کیوں ہم پریشان کرتے ہیں؟ کیوں اس طرح کی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں جس سے سامنے والا بیچارہ آزمائش میں آ جائے؟ حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ 4 لوگوں کو گن کے گئے، کھانا گھر میں پکوا کے واپس آ کے عرض کی حضور روٹی پک گئی آ جائیں. جب وہ واپس آئے تو ایک صحابی اور آ گئے تھے زیارت کے لیے، وہ بھی اٹھ کے ساتھ چل دیے. پتہ ہے حضور نے فرمایا، نبی پاک مالک ہے ہماری جانوں کے، حضور مالک ہے، مالک. حضور کے لیے تن من دھن ہر شے قربان تھی غلاموں کی. حضور 5 کیا 100 بندہ لے جائیں تو بسم اللہ کریں صحابہ. لیکن نبی کریم نے اصول دیا، اخلاقی عالیہ کی بلندی سکھائی. اس صحابی کے گھر کے دروازے کے قریب جا کے حضور نے فرمایا بھائی 5 بندوں کا تم نے کھانا پکایا تھا، یہ جو شخص آئے ہیں یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، میں نے دعوت نہیں دی، اگر تم اجازت دو تو یہ اندر آئیں گے ورنہ یہ واپس جائیں گے. تم اگر اجازت دو. کسی کو تکلیف دی جا سکتی؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں خبر کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ فلانے نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا، لیکن الزام گھر بیٹھے بیٹھے الزام لگا دیتے. گھر بیٹھے میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، وہ کہنے لگے جی ایڈی چھیتی پیسے کمائے نہیں جا سکتے، کوئی رولا ہے وے. اور میں نے کہا کیا آپ، رب تو فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں وہاں سے دے دیتا ہوں کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا.